الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کا حق والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں 6 باتوں کا حکم فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کریں، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، عبادت نہ سورج کی کرنی ہے، عبادت نہ ستاروں کی کرنی ہے، عبادت نہ بتوں کی کرنی ہے، عبادت نہ پتھروں کی کرنی ہے، عبادت نہ گائے کی کرنی ہے، عبادت نہ آگ کی کرنی ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، والدین کے ساتھ ایسے الفاظ میں بات نہیں کرنی چاہیے جن سے ان کی دل آزاری ہو۔ فَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، والدین کو اف تک مت کہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اف سے بھی کوئی کم درجے کا الفاظ ہوتا تو اللہ وہ بھی ضرور خطاب فرما دیتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، اگر ان کا پیشاب پخانہ صاف کرنا پڑے تو اس وقت بھی اف نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ جب ہم چھوٹے بچے تھے، سردی میں، گرمی میں، خوشی میں، غمی میں، والدین نے ہمارا پیشاب پخانہ صاف کرتے وقت اف تک نہیں کہا تھا، اسی لیے ہمیں بھی اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو مت جھڑکو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ ادب اور نرم لہجے میں بات کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا قولاً کریمہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا والدین کو ابا اور اماں کہہ کر پکارنا چاہیے، نہ کہ نام لے کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور والدین کے لیے اطاعت کا محبت سے بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا۔ کیونکہ جب ہم چھوٹے بچے تھے، بھوک ہمیں لگتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا، پیاس ہمیں لگتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا، سردی ہمیں لگتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا، گرمی ہمیں لگتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا، بیماری ہمیں لگتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا، زخم ہمیں لگتا تھا، رحم والدین کو آتا تھا، تکلیف ہمیں ہوتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا۔ آج وہی اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے، اپنے ماں باپ کے آگے بھونکتی ہے، آج وہی اولاد اپنی ماں کو گالیاں دیتی ہے۔ ادھر میرے نبی کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کے نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا جی اماں حاضر ہوں ماں، لبیک ماں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنے ماں فاطمہ کے ساتھ کھانا تک نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہیں وہ لقمہ میں نہ کھا لوں جس پر میری ماں کی نگاہ ہو اور مجھ سے کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔
حضرت اویس کرنی تابعین میں سے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی زیارت بھی نہ کر پائے، صحابیت کا شرف بھی حاصل نہ کر پائے۔ ایک دفعہ ماں سے اجازت لی، ماں میں اللہ کے رسول کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہوں، تو ماں نے اجازت دے دی اور فرمایا بیٹا واپس جلدی آنا۔ تو وہاں سے چلے مدینہ پہنچے۔ وہاں اللہ کے رسول مدینہ میں نہیں تھے، کہیں غزوہ پر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ماں کے کہنے پر نہیں رکے، واپس چل دیے۔ جب اللہ کے رسول غزوہ سے واپس آئے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک آدمی قرن سے آئے تھے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، ماں کے کہنے پر واپس چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر، حضرت علی کو اپنا جبہ دیا اور فرمایا یہ میرا جبہ حضرت اویس کرنی کو دینا اور اسے کہنا یہ جبہ پہن کر میری گناہ گار امت کے لیے دعا کروانا۔ ماں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، 2.5 سال تک ہمیں اٹھاتی پھرتی رہیں، اپنے چھاتی سے دودھ ہمیں پلاتی رہیں، ہمارے لیے جھولا جھلاتی رہیں، ہمارے پیشاب والے گیلے بچھونے پر خود سوتی رہیں اور ہمیں خشک بچھونے پر سلاتی رہیں اور جب ہم تھوڑا سا بڑے ہوئے تو ہمارے لیے کھانے پکاتی رہیں۔ آج وہی اولاد اپنی ماں کو گالیاں دیتی ہے۔ ایک شخص اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھائے حج کرا رہا تھا، اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے ابھی اپنی ماں کے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ایک صحابی آیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا یا رسول اللہ مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ تیسری بار پھر فرمایا تو آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ چوتھی بار پھر فرمایا تو آپ نے فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا حق ہے۔ جس طرح ماں کا حق ہے اسی طرح باپ کا بھی حق ہے۔ 2 کلمات سیدھا عرش پر جاتے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا والد کی دعا، والد کے منہ سے نکلی ہوئی دعا اولاد کے لیے۔ رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدی۔ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ آج افسوس، اولاد اپنے والد کو گالیاں نکالتی ہے، والد کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے پیدا ہونے پر والد کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ جب ہم نے بولنا سیکھا ہوگا تو والد کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ جب ہم نے چلنا سیکھا ہوگا تو والد کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ آج خوشی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم والد کو گالی نکالتے ہیں، دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو جھڑک دیتے ہیں اوروں کے سامنے۔ کیا یہی نتیجہ ہے؟ یہ بھی سن لیں، جیسے ہم والدین کے ساتھ کریں گے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ چند اعمال، چند کام، چند گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے، ان میں سے والدین کی نافرمانی بھی شامل ہے۔ اگر اچھا سلوک کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اگر اچھا سلوک نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ مثالیں موجود ہیں، ہمارے استاد محترم مولانا عبدالرؤف صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے یہ واقعہ مجھے 2018 میں سنایا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں نے ایک بازار میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ 2 بیٹے اپنے باپ کو تھپڑوں سے مار رہے تھے، اور آگے سے باپ سنو کیا کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا بیٹا تم تو مجھے تھپڑوں سے مار رہے ہو، میں اپنے باپ کو دندالی سے مارا کرتا تھا۔ آج ہم جیسے والدین کے ساتھ کریں گے ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا۔ ایک دفعہ آپ خطبہ کے لیے منبر پر جب چڑھنے لگے، جب پہلا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسرا رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب تیسرا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ خطبہ کے بعد جب آپ نیچے اترے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ پہلے کبھی منظر نہیں دیکھا، کیا معاملہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا
ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک پائے اور اس میں اس کی بخشش نہ ہو، تو میں نے کہا آمین۔ انہوں نے دوسری بار پھر فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسری بار پھر فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جو اپنی زندگی میں والدین کو دونوں یا کسی ایک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ ادھر جبرائیل کا کہنا ہی کافی تھا، اس پر پھر میرے نبی نے آمین کہہ لیا۔ لہٰذا ہمیں والدین کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ جس نے والدین کو ذلیل کیا اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور جن کے وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔